میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم عاجز بندوں پر بے پناہ احسان ہے، اس کا فضل و کرم اور مہربانی ہے کہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے مہمان رمضان المبارک اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی اور اس مہمان کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر داخل فرمایا، ہمیں سعادت بخشی، ہمیں اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں حق پورا نہیں ہو سکتا۔ روزہ اسلام کے ارکان اربع میں سے اہم ترین ایک رکن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات میں روزوں ہی کا ذکر ہے اور خصوصاً اس رکوع میں آگے رمضان المبارک کا بھی پورا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں ایمان والوں سے فرمایا ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، چند روز ہیں گنتی کے۔ تو پہلی بات کہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ روزے تم پر فرض ہیں، گویا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو اس کائنات میں سب سے پہلے انسان اللہ کی تقدیر سے، اس کے حکم سے، اس کی قدرت سے تشریف لائے، ان کے وجود سے لے کر آج تک روزہ فرض رہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہم الصلوات و تسلیمات اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب نے روزے رکھے ہیں۔ تعداد مختلف رہی ہے، پورا مہینہ نہیں تھا ایسے رمضان کا، لیکن روزے موجود تھے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں سے یہی فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی نیا حکم نہیں ہے، اور تمہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے۔ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور انہوں نے رکھا روزہ، اور اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی صحت بھی عطا فرمائی اور جسمانی صحت بھی عطا فرمائی۔ تو آگے مقصد بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، ہم نے اس لیے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے، تم پر بھی روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کی کوشش کرنا، حلال کاموں کو اختیار کرنا، حلال باتوں کو اختیار کرنا، اور اسی طرح حرام باتوں اور حرام اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقوی ہے۔ اور اس تقوی کا معنی وسیع زبان ہے، عربی بہت بلیغ زبان ہے۔ تو مفسرین نے جتنے بھی اس کے معنی لکھے ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ کا ادب کرنا، اللہ کا لحاظ کرنا، اللہ کی شرم رکھنا، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی عقل کو سرنگوں کر دینا، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے ان پر عمل کی کوشش کرنا، اللہ سے مخلصانہ تعلق رکھنا، حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا۔ اس لفظ کے تفصیلی معنی جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ تو روزہ سب سے اہم ذریعہ ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو آگے فرمایا ایام معدودات، چند روز ہیں گنتی کے، زیادہ بھی نہیں ہے، ایک مہینہ ہے۔ تو گویا اس ایک مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ایک مومن اور مسلمان کو اپنی مرضی کا انسان بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یوں سمجھے کہ یہ ایک تربیتی ہمارا ایک کورس ہے، ایک کلاس ہے جو تربیت کا ایک دورانیہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ صبر ہے، اس کو صبر قرار دیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدھا صبر ہے، یعنی ہماری ایمانی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر صبر جو ہے وہ آدھا حصہ ہے یہ پوری زندگی کا۔ تو جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے اس کی زندگی کامیابی کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین،
میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو روزہ نصف صبر ہے۔ جب آدمی صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی معیت، اس کا فضل و کرم اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تقرب الی اللہ کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے دن ہیں، یعنی 1 مہینہ سال کے بعد ہمیں ملا، اور زندگی میں آگے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب اگلی آیتیں جو ہیں اس سے متعلق ہیں، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، یعنی سفر مشکل ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کی حالت میں سفر پورا نہیں ہو سکتا، یا بیمار ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، تو دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، ہماری طبیعت، ہمارے مزاج، ہماری استطاعت عین مطابق ہے اس کے، ہماری فطرت کے عین مطابق ہے کہ بیماری بھی آئے گی اور بیماری میں نہیں رکھ سکتے، چھوڑ دیں تو اللہ پاک اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو دن آئیں گے، طبیعت ٹھیک ہو جائے، صحت بحال ہو جائے تو گنتی پوری کر لو، جو روزے رہ گئے ان کو روزے رکھ لو۔ یہ ہے شرعی عذر کی بنیاد پر جو روزہ چھوڑا گیا۔ یا سفر ہے تو آج کل تو سفر بڑے آسان ہیں، بہت ہی آسان سفر ہے۔ یہاں سے ہم جہازوں میں بیٹھ کے 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں دوسرے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر ہم طے کر لیتے ہیں اور بڑی سہولت کے ساتھ سفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کوئی دقت ہے، تو سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ جہاد تھا، ہوتا تھا، جو مسلمانوں میں اب ختم ہو گیا اور کہیں کہیں باقی ہے، اس لیے کہ یہ بھی حدیث کی بشارت ہے۔ حدیث کے اندر یہ خبر ہمیں دی گئی، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ایمان والوں کی کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے اس فریضے کو ادا کرتی رہے گی، ختم نہیں ہوگا یہ۔ ہاں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو بدر جو ہے، بدر کا جہاد یہ پہلا مارکہ ہے کفر اور اسلام کا، اور سب سے سخت مارکہ ہے۔ رمضان میں آیا، روزے رکھے ہوئے تھے اور بعض صحابہ نے روزے چھوڑ دیے۔ وہی بات کہ یہ شرعی عذر ان کے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر ہم لڑائی کی مشقت، جنگ کی مشقت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم روزے کے ساتھ اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض ایسے تھے کہ انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، بلکہ اکثریت نے روزے رکھے ہوئے تھے، چند تھے جنہوں نے چھوڑے۔ تو دونوں صورتیں سامنے آ گئیں کہ روزہ رکھ کر بھی جہاد کیا، روزہ چھوڑ کر بھی جہاد کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کی گنتی پوری نہ کی ہو۔ جو شہید ہو گئے وہ تو اللہ کے سپرد ہو گئے، اور جو بچ گئے اگر ان پر روزے تھے تو انہوں نے اس کی گنتی پوری کی۔ تو اللہ پاک نے یہ سہولت بھی دی، ہماری فطرت کے مطابق ہے کہ سفر ہے، بیمار ہیں، چھوڑ دیں روزہ۔ ہم نے تو شدید بیماروں کو دیکھا، بخار چڑھا ہوا ہے، شدید بخار ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں ہم نے ایسے دیہاتیوں کو دیکھا کہ روزے کے ساتھ ہل چلا رہے ہیں۔ اب تو گندم کی کاشت بڑی آسان ہو گئی، مشینی دور ہے، مشینیں آ گئیں، لیکن وہ بھی مشقت کا کام ہے مشین کو چلانا، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ دھوپ کے اندر آپ مشین کو چلائیں۔ تو بیلوں کے ساتھ یہ سارا عمل مکمل کیا جاتا تھا، بیلوں کی جوڑی چلتی تھی، اور میں نے خود جو ہے یہ عمل کیا ہوا ہے بیلوں کی جوڑی والا، مجھے یاد ہے۔ اور اس میں وہ بڑے بڑے وہ گٹھے بنا لیتے تھے اور نیچے گندم بچھا لیتے تھے اس کے، اور اس کے اوپر بیل بھی چلتے تھے، اور وہ گٹھے جو ہیں وہ اوپر اس کے پھرتے رہتے تھے۔ بڑا مشقت والا کام تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں بالٹی پوری جو ہے وہ لسی کی، پانی کی پی جاتے تھے، اس قدر پسینہ بھی انہیں آتا تھا، اور جانور کو بھی پسینہ آتا تھا، ان کو بھی پانی پلاتے، لیکن روزے سے چل رہے ہیں۔ اور
رمضان میں اگر آ گیا یہ مرحلہ تو پھر انہوں نے روزہ رکھا ہے، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اس پیاس کو، اس شدت کو، اس بھوک کو انہوں نے برداشت کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کی موت واقع نہیں ہوئی روزے کی وجہ سے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، اس کے لیے نہ بیمار ہونا شرط ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، بس وہ تو اللہ کا امر ہے، آ جاتا ہے۔ تو اس مشقت کے اندر بھی لوگوں کو روزے کے ساتھ ہم نے دیکھا، اور الحمدللہ آج بھی یہ کیفیت موجود ہے کہ کئی مزدور ہیں بیچارے، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، راج مستری ہیں، سارا دن تعمیراتی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مکینک ہیں، مشینوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن روزے سے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہے ساری۔ ہم نے روزے کا مطلب جو ہمارا عمومی ماحول بن گیا ہے نا، وہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم روزہ کچھ کھانے پینے کے لیے رکھتے ہیں کہ زیادہ ہم کھائیں، زیادہ اچھی اچھی چیزیں کھائیں، زیادہ اچھے مشروبات پئیں، تو وہ سارے دن کی کسر نکالنے کے لیے ہم جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارا، اللہ معاف کرے، تو بھائی روزہ ہے ہی مشقت، برداشت، کچھ ہوگا تو صبر کریں گے، کوئی مشکل آئے گی تو اس پر آپ ضبط کریں گے، صبر کریں گے، حلم، تحمل اپنے اندر پیدا کریں گے، کوئی برداشت کریں گے۔ تو جب کوئی پریشانی کوئی نہیں، کوئی مشکل ہی کوئی نہیں، کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں، تو پھر صبر کیا؟ تو ہر اعتبار سے جو ہے وہ صبر ہے۔ تو تھوڑا کھائیں نا، اپنے ویٹ کو بھی ٹھیک کر لیں، جسم کے فاسد مادے جو ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں۔ وَإِنَّهَا تَرْمِزُ الذُّنُوبَ، کہ یہ گناہوں کو بھسم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ رمضان، رمضن، جلا دینا، بھسم کر دینا، وجود ختم کر دینا، مٹا دینا۔ تو یہ گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے روزہ، اور ہماری جسمانی صحت کے حوالے سے بھی جو جسم کے فاسد مادے ہیں ان کو بھی جلا دیتا ہے، گناہوں کو بھی جلاتا ہے، اور ہماری صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم عادی ہیں مشاہدے کے، کہ جو نظر آ جائے، جو محسوس کر لیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، چلو ایسے ہی آ جائیں۔ ویسے تو اسلام جو ہے وہ سائنس کا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے علم کا محتاج ہے، نہ ہماری عقل کا محتاج ہے۔ علم اور عقل دونوں کو جب وحی کا محتاج کریں گے تو تب علم نافع ہوگا اور عقل کو روشنی ملے گی۔ اگر وحی سے لا تعلق ہو گئے تو علم بھی بیکار ہے اور عقل بھی صحیح کام نہیں کرے گی۔ تو آج دیکھیں آپ، ہماری طب جو ہے یہ بھی تو سائنس ہے نا، میڈیکل کی دنیا ہے تو یہ بھی ایک سائنس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا آپ کا، تو ایک وقت کا فاقہ کر لیں، فاقہ کر لیں، آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا تجربہ ہم کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ میرے ساتھ یہ ہوا، کل کا روزہ ایسے ہی تھا، کیا ہوا کیا نہیں، گڑبڑ ہو گیا، تو وہ سارا دن پیٹ ٹھیک نہیں رہا، تو شام کو سادہ پانی اور کھجور کا ایک دانہ اسے افطار کر لیا، نہیں کھایا کھانا، طبیعت بالکل بحال ہوگی، رات یہاں پہنچا ٹھیک ہو گیا۔ تو روزہ اس کی برکت سے پھر مزید فاقہ کیا، نہیں کھایا کچھ، پانی پیتے رہے، تو طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جیسے اس آیت کے مفہوم میں یہ بات آئی کہ یہ ہمیشہ فرض رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آپ دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کر لیں۔ بھئی یہودیت ہے، یہودی روزہ رکھتے ہیں، مذہب کا حصہ ہے۔ عیسائی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مذہب کا حصہ ہے۔ ہندو ہیں، روزہ رکھتے ہیں، برت رکھتے ہیں، اور اس کو وہ روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گو وہ ہماری طرح رمضان کے پورے روزے نہیں رکھتے۔ بدھسٹ ہیں، بدھ مذہب والے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ مجھے ایک بدھسٹ ملا، بھگت نام تھا اس کا، تو وہ کچھ کھا نہیں رہا تھا، کچھ چیز آئی تو میں نے کہا آپ کھا لیں، اس نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں، کھاتا نہیں ہوں۔ تو ان کے روزے کی کیفیت بڑی عجیب ہے کہ وہ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھتے ہیں،
سارا سال ان کے روزے چلتے رہتے ہیں اور اس میں کھاتے کچھ نہیں ہیں، پیتے رہتے ہیں، یعنی وہ مشروبات استعمال کر لیتے ہیں لیکن کھاتے کچھ نہیں ہیں، اور شام کو کچھ کھا لیں گے وہ۔ تو ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ موجود ہے، یہ مشقت۔ جب تک آپ اپنے جسم کو کسی مشکل کا عادی نہیں بنائیں گے اور تحمل اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، صبر آپ کے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا کہ ہم کھاتے پیتے ہی رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو جسم کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ زندگی میں چلنا دشوار، مرنے کے بعد جنازہ اٹھانے والے وہ دعائیں کریں گے کہ کس مصیبت کو ہم اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو کھائیں، توازن سے کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہمیں اصول دیا، اسوہ دیا، طریقہ دیا کہ کچھ بھوک رکھ لیں تھوڑی سی، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، پیٹ بھر کے پانی نہ پئیں، پھر الٹیاں کرتے پھریں گے۔ تو کھائیں بھی توازن کے ساتھ اور اس کو ہضم کے لیے اس کو وقت بھی دیں۔ تو ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہے، ایک توازن ہے۔ تو روزہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، صرف ہم نے اللہ پاک نے ہمیں وقت کی جو ہے نا وہ ایک تعیین کر دی، کھانے کی تبدیلی ہو گئی وقت کی کہ سحر کے اختتام پر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے اور غروب آفتاب ہوتے ہی ہم کھانا پینا شروع کر دیں گے۔ لیکن ایسے نہیں کھانا پینا شروع کریں گے کہ بس کھاتے ہی چلے جائیں گے، نماز رہتی ہے تو رہ جائے لیکن ڈش کوئی نہ بچے ہم سے۔ تو اس قسم کی جو کیفیات ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تو کھانے پینے کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں دوسری جو ہمارا تزکیہ ہے، ہماری زبان، اس کو روک دیا گیا کہ مت غیبت کرو کسی کی، مت کسی کو گالیاں دو، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس وقت تک تم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، اس وقت تک تم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ وہ محفوظ ہوگا تو تمہارا اسلام جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو روزہ یہ دونوں صفتیں ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ہماری زبان کو روکتا ہے، گالیوں سے رک جائیں، غیبت کرنے سے رک جائیں، کوئی سخت بات کرنے سے رک جائیں، ایسا جملہ نہ کہیں کسی کا دل دکھے، اور اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو اس پر بھی صبر کریں۔ ایک تو ہے کہ ویسے ہی آپ رک جائیں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو اس پر آپ صبر کریں۔ اور اگر آپ سے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آ گیا، اس نے کوئی آپ سے بدتمیزی کی، زبان درازی کی، تو آپ اس کو جواب میں ایک ہی بات کہیں کہ میں روزے سے ہوں، مجھے پابند کیا ہے میرے اللہ نے کہ میں تیرے جواب میں وہ زبان استعمال نہ کروں، تیرے جواب میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کروں۔ ہاں کافر کے ساتھ جہاد ہے تو وہاں تو ہاتھ استعمال ہوگا، لیکن کسی مسلمان کے ساتھ آپ زبان اور ہاتھ دونوں کو روک لیں گے، اور یہ اپنے یعنی اعمال کے اندر بھی صبر ہے، طبیعتوں پر ضبط، کنٹرول، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اس روزے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں اس کا زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ابھی اس نشست سے پہلے ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے کہ ہم جب دین کی دعوت دینے کے لیے کسی غیر مسلم کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، تو بعض اوقات کو وہ سخت بات کہہ دیتا ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں ہم کہ بھئی اس نے بکواس کی ہے، گالی دی ہے، تو اس کا جواب بھی ہم ویسے ہی دیں۔ روزہ اس پر بھی ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اصول دیتا ہے ہمیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلانا ہے؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ،
کہ علم کی دلیل بھی ہو اور اس آپ کے بیانیے کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر نصیحت ہو، اس میں بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ غالب ہو، وہ آپ کی زبان سے جھلکتا ہو، وہ آپ کے رویوں میں وہ جھلکتا ہو، اور درد مندی ہو آپ کے الفاظ کے اندر جو اس کے دلوں پر اثر کر جائے، آپ کے مخاطبین جو ہے ان کے دلوں پر اثر کر جائے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور کتنی محبت سے بلا رہا ہے، تو کوئی بات ہے، کوئی نفع ہے جس کی طرف ہمیں یہ بلا رہا ہے، تو اتنی درد مندی ہو کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ، ہمارا مخلص اور ہم سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے تو روزہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دیتا ہے کہ اور پھر آگے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر اس نے کوئی سخت بات کی، اس نے کوئی سوال کیا، تو آپ نے اسی ٹون میں، اسی لب و لہجے میں اس کو جواب نہیں دینا جس طرح وہ آپ کے ساتھ بولا ہے، آپ نے جواب اچھے انداز میں دینا۔ اس نے اگر گالی دی ہے نا تو آپ تو دعوت دے رہے ہیں دین کی، آپ دین کی طرف اسے بلا رہے ہیں، تو آپ جواب میں اس کو گالی نہیں دیں گے، آپ اس کو متوجہ کریں گے کہ یہ اخلاق کے منافی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ گالی کا جواب گالی ہوگا تو کتنی بری بات ہوگی۔ تو آپ کے یہ جو مسلمان، ہر مسلمان پر دین کو سیکھنا اور جو سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا، یہ فرائض میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں امت کو جو فرض سونپا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، وہ یہی ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ مجھ سے ایک آیت بھی سنی ہے نا، ایک آیت بھی اگر اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ جو صحابہ سامنے مخاطب تھے ان سے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم تو سامنے موجود ہو، مجھ سے سب کچھ سن لیا، دیکھ لیا، دین سیکھ لیا، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اب تم پہنچاؤ۔ تو یہ تسلسل ہے، قرآن بھی اسی طرح تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا اور کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہوئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ نے سنا، لکھا، آگے منتقل کیا، اور یہ چلتا چلتا ہم تک ایسے ہی پہنچ گیا، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کا کوئی نسخہ اٹھا لیں، اس کے متن میں کہیں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی وہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیگر مذاہب کی کتابیں محرف ہو گئیں، جیسے روزوں کے بارے میں بھی اللہ پاک نے اس میں یہی فرمایا لعلکم تتقون، اس سے مراد ہے کہ یہ بھی ہے کہ روزے تو یہود و نصارہ پر بھی فرض تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق روزوں کے اوقات میں، روزوں کے جو احکام ہیں، جو حکم ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں کر دی اپنی خواہش کے مطابق۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تبدیلیاں مت کرو اپنی خواہش کے مطابق۔ دین جو ہے یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں، دین کو اپنی خواہشات کے تقاضوں کے سانچوں میں مت ڈھالیں، دین تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اگر ہم اپنی خواہشات کے سانچوں میں، اس کے تقاضوں میں ہم دین کو تقسیم کریں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی شکل ہی اصل باقی نہیں رہے گی۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اپنی لاکھوں کروڑوں اربوں خواہشات جو ہیں سب چھوڑ کے اس دین کے سانچے کے اندر ڈل جائیں، اکائی بن جائیں گے ہم۔ دیکھیں نا کتنے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ سارے عقل کی ٹھوکریں ہیں۔ تو اللہ کا تو ایک ہی مطالبہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو
اسی کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، نہیں کرنا کسی اور کو سجدہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اب عقل اگر نہیں مانتی اس بات کو تو یہ کوئی دین نہیں ہے، ہم عقل کے پابند نہیں ہیں۔ یہ عقل بھی تو کسی نہ کسی نظریے کی، کسی نہ کسی خیال کی، کسی تصور کی پابند ہوتی ہے نا، یا یہ بھی ایسی دوڑتی رہتی ہے؟ آخر کہیں تو رکتی ہے نا، عقل جو ہے کہیں تو رکے گی، اور جہاں رکے گی وہی اس کا خدا ہے۔ جہاں عقل رک جائے گی، مان لے گی کسی طاقت کو، کسی ہستی کو، کسی وجود کو، وہی اس کا خدا ہے، اس کے سامنے جھک گئی، تو بھائی وہ ایک ہی کے سامنے جھک جاؤ جو کہتا ہے عقل بھی میں نے بنائی ہے، یہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، یہ میں نے وجود تمہیں بخشا ہے، یہ کائنات ساری میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا، کائنات تمہارے لیے بنائی ہے۔ کمال نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا اپنے لیے، میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، جو نفع اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، لیکن کچھ حدود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ یہ چیزیں، اس کے بغیر تو کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے مطابق ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھے لوگوں کی کمپنی جو ہے نا اس کو اختیار کریں۔ ہم انگریز کا تو وہ مقولہ جو ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، آدمی جو ہے وہ اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، تو ہم اچھی کمپنی اختیار کر لیں تو ہمیں اچھی باتیں مل جائیں گی۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ہمیں اچھی کمپنی دیتا ہے، ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہماری آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ روزہ کہتا ہے حفاظت کرو اپنی آنکھ کی۔ ہم کانوں سے بری باتیں سنتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ بچو بری باتیں سننے سے، اس ماحول کو چھوڑ دیا جائے، وہاں سے فوراً آگے کہیں شفٹ ہو جائیں جہاں فضول باتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو برا کہا جا رہا ہے، اٹھ جائیں، اس ماحول کو چھوڑ دیں۔ تو ان کانوں کو بھی گناہ سے بچا لیں، ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کریں۔ اللہ نے یہ ہاتھ دیے ہیں تو ظاہر بات ہے استعمال تو ہو رہے ہیں، تو ان سے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ تصور کریں نا کہ یہی ہاتھ اللہ معاف کرے مفلوج ہو جائے، مفلوج کیا ہونا، ایک انگلی پر زخم آ جائے تو وہ ہاتھ اس طرح پھر ہم کام نہیں کر سکتے جس طرح معمول میں کام کرتے ہیں۔ ایک معمولی سی پھانس جو ہے وہ بھی چبھ جائے تو جب تک نکلتی نہیں ہے طبیعت میں اذیت رہتی ہے۔ باقی یہ ہماری حقیقت ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے بہت ہمیں کمزور بنایا، بہت کمزور پیدا کیا، اختیار بھی بہت دیا، طاقت بھی بہت دی، لیکن جس کا ایمان طاقتور ہے، مضبوط ہے، وہ انسان بھی بڑا مضبوط ہے۔ موت تو اس کو بھی آئے گی۔ انسان کی ضعیفی دیکھ لیں، کمزوری دیکھ لیں کہ اس کے سامنے آدمی جو ہے وہ لاچار ہے، بے بس ہے۔ موت کے لیے تو مطلب ہے کوئی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو اپنے وقت پر آ جاتی ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے۔ اگر رمضان کے اندر موت آ جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے، روزے دار کی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو، دونوں سفارشوں کو قبول فرمائیں گے۔ اچھا، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان آیات میں یہ بھی فرمایا نہیں رکھ سکتے روزہ تو فدیہ دے دو، مسکین کا کھانا دے دو، صبح شام کا جیسا خود کھاتے ہو۔ تو شروع میں تو یہی تھا کہ اچانک ایک مہینے کے روزے آ گئے تو عادی نہیں تھے لوگ، تو یہ سہولت دے دی گئی۔ لیکن جب عادی ہو گئے تو پھر تو جہاد میں بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، پھر سفر میں بھی نہیں چھوڑے، پھر عادی ہو گئے، وہ ٹھیک ہے اب رکھو۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے پورے۔ تو بات جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو، یعنی یہ پورے رکھو، نہ چھوڑو اس کو۔
آ گئی کوئی شرعی عذر آ گیا تو پھر چھوڑ دے، اور اگر شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دیا رمضان کا تو زندگی بھر اس روزے کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ جو اس کا اجر ملنا ہے پوری زندگی میں، اس کا، چونکہ رمضان تو اگلا آئے گا تو وہ تو اپنا ہی رمضان ہے، جو رہ گیا اس کا، جو چھوڑ دیا ہم نے، تو اس کا وہ اجر نہیں مل سکے گا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو اس میں یہی ہے کہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے۔ اس کے آگے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بیمار ہو یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی آسانی ہمارے لیے رکھی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ بیمار ہوگا تو ابھی روزہ نہیں رکھا تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اللہ دین فطرت کے مطابق ہمیں عطا فرمایا ہے۔ روزہ جو ہے اس کے متعلق بھی فرمایا صوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ جیسے جنگ میں، اب تو جنگ کے ہتھیار ہی بدل گئے نا جی، اب کا ڈھال سمجھانا بھی اگلی نسل کو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہ ایک دستی ہتھیار ہوتا تھا اس قسم کا کہ تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اس کو آگے کرتے تھے، تو تلواروں کی جنگ تھی تو اس سے روک لیتے تھے۔ تو روزہ جو ہے یہ بندے اور گناہوں کے درمیان ڈھال ہے، شیطانی حملوں سے بچنے کے درمیان یہ ڈھال ہے، ان حملوں سے آدمی محفوظ رہ جاتا ہے، روزہ آگے آ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضور نے جیسے باقی باتیں فرمائیں وہ ساری سچ ہیں، تو یہ بات بھی سچ ہے، حضور کی ساری باتیں سچ ہیں، سچ ہیں اور حق ہیں۔ اسی بات کو لے کر ہم چلتے رہے نا تو زندگی میں کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سچی ہیں، ساری باتیں حق ہیں۔ یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بنانا چاہتے ہیں اپنا پسندیدہ آدمی۔ دیکھا اللہ کی کتنی مہربانی ہے، کتنی محبت ہے اپنی مخلوق سے۔ اللہ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی الخلق کلہم عیال اللہ، کہ ساری مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کنبہ ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی، ورنہ اللہ کا خاندان کوئی نہیں ہے۔ ہماری عقل کے مطابق بات کی کہ جیسے ایک خاندان کا بڑا جو ہے وہ پورے خاندان کا خیال کرتا ہے، ان کے نفع نقصان کا ہر وقت اسے خیال ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو، میرے عزیزوں کو، میرے خاندان کے لوگوں کو نفع پہنچے اور نقصان نہ پہنچے، نقصان کے ہر کام سے ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخلوق کو نقصان سے بچانے ہی کی ساری دعوت دی ہے، سارا خطاب یہی ہے، ساری تلقین یہی ہے، ترغیب یہی ہے کہ اس سے بچ جائیں، نقصان سے بچ جائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الخلق۔ کنز المال کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لیا، اس کے اور مخلوق کے درمیان خود اللہ تعالیٰ معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ مخلوق میں جتنے بھی معاملات گڑبڑ ہیں وہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا، اللہ خود آ جائے گا بیچ میں۔